ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تہلیل، تعریف، تمجید، کلمات مبارکات طیبات صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا کہ جانتے ہو میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کا ایک معمول تھا، انہیں علم ہوتا بھی تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کی رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تاکہ آپ ہمیں بتائیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو کتابیں ہیں، ہذانی کتابانی، یہ جو میرے دائیں ہاتھ والی کتاب ہے اس میں سارے جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ کچھ ملا فی، اور آخر میں اکاؤنٹنگ بھی ہوئی ہے کہ ٹوٹل جنتی کتنے ہیں، ان میں کسی ایک بھی نام کا اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں، اور آخر میں ٹوٹل اکاؤنٹنگ ہو چکی ہے، ان میں سے ایک نام بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے یوں کیا تو وہ کتابیں آپ کے ہاتھ سے اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کے بعض صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب جب بات اس طرح ہے کہ جنتیوں کے نام بھی لکھ دیے گئے، جہنمیوں کے لکھ دیے گئے، فَفِيمَ الْعَمَلُ، پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حجیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صدقات کیوں ہیں؟ عبادات کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا، تمہارا کام تقدیر پہ جھانکنا نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے عبادت کرنا۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ایک قانون، ایک اصول، ایک ضابطہ قدرت الہی کا کہ انسان جس طرف محنت کرے گا اللہ اس کے لیے وہ عمل آسان کر دے۔ نیکی کی رغبت رکھنے والوں کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور برائی کی طلب رکھنے والے کے لیے اللہ برائی کو بھی آسان کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ عمل انسان کا اپنا ہے، تو جو لوگ رب تعالیٰ کی جنت کے طالب ہوتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو نعوذ باللہ رب کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں ان کو آپ جب دیکھیں گے وہ برائی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بھی پہلے آسمان پہ ہی ایک بزرگ کو دیکھا، دائیں جانب دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہا جی آپ کے باپ آدم علیہ السلام۔ یہ کیا منظر ہے؟ ادھر دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرمایا یہ روحیں ہیں، دائیں جانب والے سارے کے سارے جنتی، بائیں جانب والے سارے کے سارے جہنمی، ان کو دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر۔ لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم تقدیر کو جھانکیں، ہم تقدیر کو پڑھیں، یہ تو اللہ رب العزت کا ایسا راز ہے جو اس نے کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا گہرا سمندر ہے، کبھی اس میں داخل نہ ہونا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چڑھتے سورج میں آنکھیں ڈالو گے اگر تقدیر میں جھنکو گے، یہ رب کا راز ہے، اس راز سے آج تک کوئی واقف نہیں ہے۔ عمل کرو، عمل کے ذریعے تم نے رب تعالیٰ سے لینا ہے جو لینا ہے۔ لہذا اعمال کی سبقت یہ ان لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں جنت کے حصول کی تڑپ ہوتی۔ دعا کریں اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ کیسی تڑپ ہونی چاہیے، کیسی طلب ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اصول، قانون، ضابطہ قدرت الہی کا بتا دیتا ہوں۔ جنت کے طالب انسان کی یہ پہچان اور علامت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا موقع ضائع نہیں ہونے دیتا، نیکی میں تاخیر نہیں کرتا، خیر کے کام میں ڈھیلا نہیں رہتا۔ فاستبقوا الخیرات کا عملی نمونہ ہوتا ہے، جہاں دیکھے نیکی کا کام ہے وہاں دوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے، رب تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ میں والسابقون السابقون اولئک المقربون کہ سبقت لے جانے والے یہ زیادہ مقرب ہوں گے۔ وہ تفسیر میں کہا کرتے تھے جو دنیا میں نیکی میں سبقت کرتے ہیں وہ آخرت میں رب کی رحمتوں میں بھی سبقت لے جائیں، ان کو کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوئے، عورت زاد ہے، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، آپ بیدار ہوئے تو وہ پوچھتی ہیں اللہ کے حبیب آپ مسکرائے تھے، حالت نیند میں خیریت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام
مجھے اپنی امت کے وہ لوگ خواب میں دکھلائی دیے جو اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سمندروں کی موجوں کو چیر رہے تھے. سمندری سفر تھے، مجاہدین کا قافلہ تھا، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سمندروں میں اترے ہوئے تھے. اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام دکھایا گیا، ان کی شان دکھائی گئی، ان کا مرتبہ دکھایا گیا. ان کی شان و شوکت رب تعالیٰ کے ہاں یوں تھی جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. ان کی شان کا کیا کہنا. یہ عورت ذات تھی لیکن تمنا ہے، تڑپ ہے، چاہت ہے، نیکی میں سبقت لے جانے کا شوق تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اللہ کے حبیب یہ اتنی شان و شوکت کے مالک لوگ ہیں تو پھر آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے انہی لوگوں میں شامل کر دے. حالانکہ جہاد کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے، بڑا کٹھن سفر ہے، لیکن تمنا اور طلب یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ میں نے نیکی کے مسئلے میں خود کو لیٹ نہیں ہونے دینا. فوراً دعا کروا لی کہ اللہ کے حبیب دعا کر دے، اللہ مجھے ان میں کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، اللہ رب العزت نے تیری تمنا قبول کر لی، تجھے اللہ رب العزت نے اس قافلے میں شامل فرمایا. آپ کی پھر آنکھ لگی، پھر اسی طرح مسکرائے. یہی سوال تھا، یہی جواب تھا، یہی تڑپ تھی. پھر سے کہا آپ دوبارہ کہہ دے اللہ مجھے ان میں کر دے. آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے ان میں کر دیا. اور پھر یہی ہوا. یہ قافلہ جب نکلا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نکلی تھی اور رستے میں ہی سواری سے گر کے اللہ رب العزت کو جا ملی اور شہادت کی موت اللہ رب العزت نے انہیں نصیب فرما کے اسی سفر کی شہیدہ بنا کے اللہ نے اپنی جنتوں کا وارث بنایا. کبھی نیکی کا موقع ملے نا تو ضائع نہ کیا کرے. صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے. اللہ اکبر. یہ منظر آپ نے میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. ایک نابینا آدمی ہے، روڈ کے کنارے کھڑا ہے. وہ اس لیے کھڑا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو روڈ کراس کروا دے، سڑک پار کروا دے. لیکن ہمارے جیسے آنکھوں والے گزر رہے ہیں، کسی کی تمنا ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، نیکی کا جذبہ ہی نہیں ہے، استبقال خیر ہے ہی نہیں. لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، اپنے ہی من میں ڈوب کے زندگی پا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ اگر کوئی پکڑ لیتا، من مشا مع مکفوف 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو نبینے کا ہاتھ پکڑ کے صرف 40 قدم اس کے ساتھ چلتا ہے نا، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دے. ہاں آپ گزر گئے، وہ وہیں پہ کھڑا رہا، موقع تو آپ نے ضائع کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس تمنا کے لیے کئی لوگ آگے لپکتے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی کو نماز میں ہی چھینک آ گئی تو کہنے لگے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. پہلی دفعہ کوئی بندہ نماز میں اس طرح پڑھ رہا ہے. اب یہ نماز میں ہی پڑھے جانے والے کلمات، یہ ایک فقہی مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. نماز میں اگر کسی کی زبان سے وہ کلمے نکلنا شروع ہو جائے جو نماز کا حصہ نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ نماز ہی کا حصہ ہے تو کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے فرمایا من المتکلم، یہ کس کی زبان سے نکلا ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اب یہ وہ وقت ہے جب نماز میں بات کرنا منع ہو چکا تھا، پہلے جائز ہے. صحابی تھوڑا ڈرے، نہیں بولے کہ میں نے یہ کلمات بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا من المتکلم، کون ہے بات کرنے والا؟ اللہ کے حبیب میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد رأیت بضعا وثلاثین ملکا یبتدرونها. اوے تیری زبان سے یہ سبقت کے کلمے کیا نکلے، رب کی تعریف تیری زبان پہ کیا جاری ہوئی. میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو تیرے ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپک رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں نے لکھنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے لکھنا ہے. اس لیے جن دلوں میں جنت کی تڑپ ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، وہ سستیاں نہیں کرتے. نمازوں میں، عبادات میں، فرائض میں، سنن میں، واجبات میں نہیں نہیں نہیں. جب دیکھو وہ تو آگے آنے والوں میں ہوتا ہے. آج دیکھیں جمعے کا دن ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ پہنچے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. کچھ بھائی آئیں گے جب جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہ دل جنت کا طالب نہیں ہوتا بھائی، سیدھی بات ہے. ہاں کبھی کوئی معذوری ہو، مجبوری ہو، وہ تو الگ بات ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور کون آیا دوران خطبہ؟ جلیل القدر انسان ذوالنورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ دوران خطبہ آئے. عمر فاروق نے خطبہ چھوڑ کہا یہ آنے کا ٹائم ہے، یہ آنے کا وقت ہے. حق بات کہنے سے بندہ مومن گھبراتا نہیں ہے، چاہے سامنے جو بھی ہو. کہا عثمان یہ آنے کا وقت ہے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وقت ہو گیا، تو میں تو غسل بھی نہیں کر سکا اور جلدی سے وضو کر کے آ گیا ہوں. فرمایا والوضو ایضا، ایک تو جمعے میں لیٹ آئے ہو، دوسرا غسل کیے بغیر آ گئے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سن رکھا تو نے؟ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم.
ہر بالغ انسان پہ جمعے کا غسل واجب ہے. 2 غلطیاں تو نے آج کر لی. آج دیکھیں ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال کیا ہے. جمعے میں کب آ رہے ہیں؟ جب نماز کھڑی ہونے والی ہے, جب جمعہ ختم ہونے والا ہے. اور کبھی اللہ نہ کرے کہ تو 4 منٹ نماز پہلے کھڑی ہوگی نا, پیچھے صفیں ہی کھڑی ہوں گی. نہیں نہیں نہیں, پہلے آؤ نا, سبقت لے جاؤ, کوئی آپ سے آگے بڑھ ہی نہ سکے. میں صبح سے یہاں ایک بزرگ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ اکبر, صبح سے بیٹھے ہیں, ساتھ ان کے ایک بچہ ہے. میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں, اللہ اکبر. اتنی تڑپ, اتنی چاہت, اتنی تمنا, اتنا رب تعالیٰ کے قرب کے انسان کے اندر شوق ہے. سورج بلند ہوا ہے تو مسجد میں بیٹھا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جمعے کی پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اللہ مالک الملک اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا کرتے. 3 سے 4 لاکھ کا ایک اونٹ ہے. اور ہاں چلیں یہ بات بھی زبان پہ آ گئی ہے, ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, امام کے آنے سے پہلے اگر میں مسجد میں آ گیا تو پہلی گھڑی پا لی. یہ پہلی نہیں ہے, یہ چھٹی گھڑی ہوتی ہے. یہ 5ویں یا 6ٹھی گھڑی میں آپ آتے ہیں. پہلی گھڑی شروع ہوتی ہے جب سورج نکل آتا ہے. سورج کے نکلنے سے امام کے آنے تک 6 گھڑیاں بنتی ہیں. آپ خود سوچا کریں میں کس گھڑی میں جا رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ روایت تو آپ نے 20 دفعہ سن رکھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آخرت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمایا, قیامت کے دن ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہو. ایک نبی آئے گا, اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 4. یہاں کوئی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں کمی تو نہیں تھی, لوگوں کی بدبختیاں تھیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں لو جی ہے ہی تھوڑے جانے, یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے. اور اب تعالیٰ کو تعداد کی نہیں معیار کی ضرورت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے رب تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے والے. اللہ رب العزت نے انہیں امت قرار دے دیا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. 80 سال کی محنت تھی, ایک بندے نے کلمہ پڑھا, اور وہ بھی ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام. رب تعالیٰ کو بہرحال تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر میں نے آسمان کے چاروں کناروں سے دیکھا تو لوگ بھی کر رہے تھے. میں خوش ہوا کہ میری امت ہے. کہا نہیں نہیں, یہ آپ کی امت نہیں ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر اس کے بعد جبریل نے مجھے کہا, فرشتے نے کہا اب ذرا آپ اپنا سر اٹھائیں, اب نظر اٹھائیں. فرمایا کوئی آسمان کی جگہ خالی نہ تھی جہاں سے میرے امتی نہ نکل رہے ہوں. فرمایا یہ آپ کی امت آ رہی ہے, اور سب سے پہلی صف ان خوش نصیبوں کی ہے. وہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جانے والے. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر, ان کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. یہ چمک انسان کے چہرے پہ وضو کے پانی کی ہوگی. یہ بات بھائی وضو بھی کرتے ہیں تو چلتا چلتا, یہ بات کھڑی ہونے والی ہوتی ہے نا, جلدی سے نلکا کھولا, یوں کیا, وضو کیا, چل. نہیں نہیں نہیں, یہ طالب جنت کی عادت نہیں ہے. اللہ کے حبیب سفر میں تھے, جماعت کھڑی ہونے لگی, بعض صحابہ جو تھوڑے پیچھے تھے جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں شامل ہونا چاہ رہے تھے. ان میں سے بعض کے پاؤں کے اوپر ہلکا سا نشان جہاں پانی نہیں پہنچا تھا وہ نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دھیمی آواز میں گفتگو فرماتے تھے, سوائے خطبہ جمعہ کے. خطبہ جمعہ آپ زور سے پڑھاتے, صحابہ کہتے ہیں آپ کی رگیں پھول جاتی, چہرہ سرخ ہو جاتا, یوں لگتا کہ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو لشکر حملہ آور ہونے والا ہے. عام گفتگو میں آپ کی آواز بڑی دھیمی ہوتی تھی, لیکن اس موقع پہ اللہ کے حبیب نے دور سے بآواز بلند کہا, ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار, ویل للعقاب من النار. اور لوگوں سن لو, جن کے قدموں پہ پانی کا نشان نہیں رکھ رہا, جن کے قدموں پہ مٹی کے نشان باقی ہیں, مجھے ڈر ہے کہ ان قدموں کو نعوذ باللہ اللہ قیامت کے دن جہنم میں نہ ڈال. عبادت کی سستی نہیں, عبادت کی غفلت نہیں, عبادت میں پیچھے نہیں رہا کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈرایا, ما زال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ. جو بندہ اپنی عادت ہی بنا لیتا ہے, جب دیکھو لیٹ آ رہا ہے, جب دیکھو لیٹ آ رہا ہے. فرمایا لوگ لیٹ ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سب سے آخر میں کر دے گا, پیچھے ہی کر دے گا. تڑپ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, لگن نہیں ہے, محنت نہیں ہے, چاہت نہیں ہے. دنیا کے میدان میں سب سے آگے, نیکیوں کے میدان میں سب سے پیچھے. یہ بندہ مومن کا کردار نہیں, یہ جنت کے طالب دل کی پہچان نہیں ہے.
قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. میں اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی کی قسم بھی اٹھا دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی بھی میدان میں اللہ رب العزت نے مقابلے کی اجازت نہیں دی سوائے ایک میدان میں، اور وہ نیکیوں کا میدان ہے. ہمارے مقابلے ہوتے ہیں کوٹھیاں بنانے میں، ہمارے مقابلے ہیں بنگلے بنانے میں، ہمارا مقابلہ ہے گاڑی خریدنے میں، میرا مقابلہ دنیا کو سجانے پہ لگا ہوا ہے. اور نعوذ باللہ بعض کے مقابلے تو رب کی نافرمانیوں میں ہوتے ہیں. جوئے کے مقابلے چل رہے ہیں، نوجوان میچ لگا کے جوا کھیل رہے ہیں. یہ بدبخت لوگ جانوروں کو لڑا کے مقابلے کروا رہے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم. اللہ کے حبیب نے جانوروں کی لڑائیاں کروانے سے منع کیا. ان کے مقابلے دنیا میں نہیں. قرآن جنت کے مناظر بیان کر کے کہتا ہے ختامہ مسک. جنت میں جنتی کو سب سے اعلیٰ جو پینے کی چیز ملے گی نا، وہ جنت میں سب سے عمدہ شراب ہے. ختامہ مسک. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور یہاں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہاں آگے نکلنے کی کوشش کرو. میں نے رات وہاں پروگرام میں بھی یہ بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا من اصبح منکم صائما اليوم. آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، فرمایا میں نے. من اطعم اليوم منکم مسکینا. آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق اٹھے، فرمایا میں نے. من عاد منکم مریضا اليوم. آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق اٹھے، میں. جو سوال ہو رہا ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں میں. ایسے نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر پہلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس بندے میں یہ خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ مالک الملک اس کو خیر تو عطا کرتا ہی کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی جنتوں کا وارث بھی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. دعا کریں اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا. یہ وراثت کیا ہے؟ وراثت تو کسی کی ہوتی ہے نا، اپنی تو نہیں ہوتی. یہ جنت میں رب کس کا وارث ہمیں بنائے گا یہ بھی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے جنت میں دو ٹھکانے، ہر شخص کے دو ٹھکانے تیار ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم. ہر مسلمان کا ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے، ہر مسلمان کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے. ہر کافر کا ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے، ہر کافر کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے. جنت رب نے کافروں پہ حرام کر چھوڑی ہے. جتنے بھی کافروں کے حصے ہوں گے سارے کے سارے خالی رہ جائیں گے. اللہ ایمان والوں کو ان کا وارث بنا دیں. اپنے حصے بھی لو اور ان لوگوں کے حصے بھی لو. تلک الجنت التی نورث من عبادنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ پہلی صف ان اول زمرۃ من امتی یاتون یوم القیامہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر یدخلون الجنۃ بدون حساب و کتاب. یہ پہلی لائن، پہلی صف یوں آ رہی ہوگی. ان کی شان و شوکت کے کیا کہنے، چمکتے ہوئے چہرے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مکمل ہوئی. جلدی سے سیدنا عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. اللہ کے حبیب پھر تو دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، اللہ نے تیری چاہت قبول کر لی، تجھے قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے. وہ ایک ساڈے ورگا ٹھلا جہا اٹھیا پیچھے کر گیا میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا کبھی ہا عکاشہ، اب تو عکاشہ سبقت لے گیا، اب تو اس فضیلت کو نہیں پا سکتا. یہ فضیلت مل گئی عکاشہ کو. السابقون السابقون اولئک المقربون. یہی رب تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. فی جنات النعیم. اللہ رب العزت ان کو اپنی نعمتوں میں بھی سب سے آگے رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سیدنا عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو سنا اور سن کے کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب جنت کی لمبائی چوڑائی
زمین و آسمان سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. جنت تو رب تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہوئی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کے آخری امتی تک کے جنتی جنت میں داخل ہوں گے، سب کے سب 120 صفوں میں پورے آ جائیں گے. اور یہ کتنا بڑا انعام ہے رب تعالیٰ کا اس امت پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 صفیں سارے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں اللہ میری امت کو عطا فرما دیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے. اللہ کی حبیب اتنی بڑی جنت ہے؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے بخن بخن، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں بلے او بلے، واہ بھائی واہ، ایسی جنت ہے؟ فرمایا ہاں عمیر وہ ایسی جنت ہے. تو عمیر کہنے لگے پھر تو اس جنت سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا احد کے دامن میں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اتر گئے میدان میں، اتنی جواں مردی سے لڑے، لڑتے لڑتے اللہ رب العزت سے جام شہادت نوش کیا. اور یہ بات تو مسلمہ ہے، اعلائے کلمت اللہ کی خاطر اگر کوئی میدان جہاد میں اترتا ہے، اس کے خون کا قطرہ جسم پہ بعد میں لپکتا ہے، اللہ اسے اپنی جنت کا مقام پہلے دکھا دیتے. اللہ اکبر. مجھے ایک نوجوان کی بات یاد آ رہی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، ذہن نشیں ہوگی بات. حرم میں کرین گری تھی، لمبی کرین، فضاؤں سے ہواؤں سے ہلتی ہلاتی یوں گری کہ اس کا ایک حصہ بیت اللہ کے صحن میں آ پڑا. لوگ طواف کر رہے تھے، بڑے لوگ زخمی ہوئے، بڑے لوگ شہید ہوئے. حقیقت میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح مقرب تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عمرہ کرتے ہوئے حج کرتے ہوئے رب تعالیٰ کو پیارا ہو جائے، حالت احرام میں، ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کا حج مکمل نہیں ہوا، اس حال میں اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا، اللہ قیامت تک اسے حج کا ثواب عطا کرتے رہتے. یہ تو خوش نصیبی تھی ان لوگوں کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بھی گھوڑے سے گرے تھے، حج کر رہے ہیں، گردن ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوہ فی ثوبی ولا تحنثوا ولا تخمروا راسہ. میرے اس صحابی کا کفن یہی 2 چادریں ہوگی، خوشبو نہ لگانا اس کے بدن پہ، اس کے سر کو ذرا کھول کے رکھنا، سر بند نہیں کرنا. اللہ کے حبیب، مردے کو کافور کی خوشبو دی جاتی ہے، مردے کا سر لپیٹ کے قبر میں اتارا جاتا ہے. آپ کس لیے منع کر رہے ہیں؟ کس لیے یہی 2 چادریں اس کا کفن بن رہی ہیں اور اس کا سر بھی کھلا ہوگا، اس کو خوشبو بھی نہ لگائی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ میرا صحابی قیامت کے دن اٹھے گا، اللہ رب العزت اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ہی جاری کرے. یہاں ایک بات بھی بڑی ضروری ہے نا، جس حال میں مرنا ہے اسی حال میں اٹھنا ہے. اور اس سے زیادہ خطرناک بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس طرح کا جینا ہے اس طرح کا مرنا ہے. یاد رکھیے گا، جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں نا، اسی طرح کی موت مریں گے. اور جس حالت میں انسان کی موت آتی ہے، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھ کے رب تعالیٰ کے سامنے آنا ہوتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بھی ایک ذہن نشین رکھنی چاہیے بات کہ میں اپنی جان رب تعالیٰ کو کس حالت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کی جنت کے طالب لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے، سلف صالحین میں سے ایک انسان دنیا سے اٹھ رہا ہے، اتنا نیک، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں گر رہی. بیٹی پوچھتی ہے ابا جان آپ بھی موت سے ڈر رہے ہیں؟ آپ کو بھی موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ مومن کو موت سے ڈر نہیں لگتا. کس چیز کا ڈر ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. رب سے ملاقات کا تو شوق ہونا چاہیے، رب سے ملاقات کی تو تمنا ہونی چاہیے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے. ہاں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان موت کی تمنا شروع کر دے، لیکن موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور ہاں، وہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا جس کے اعمال صالح ہوتے ہیں، رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس نے ظن اپنے رب پہ قائم کر چکا ہوتا ہے. لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بربی. اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگو، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے جب تک اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہ ہو جائے، جب تک رب سے اس کا حسن ظن قائم نہ ہو جائے. جیسے وہ ایک صحابی نے کہا تھا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رب لے گا. چھلانگ لگا کے وہاں جا پڑے، کہا پھر تو میں کامیاب ہو گیا. جب رب
اتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو مجھے پھر اس رب سے کس طرح کا خوف ہے؟ نہیں، موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ کہا بیٹی موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں ڈر نہیں ہے؟ کہا میں نے اس موت کی تیاری کے لیے اس گھر کے کونے میں 3000 دفعہ قرآن پڑھا ہے۔ اللہ، 3000 ختم قرآن۔ مجھے اور آپ کو میرا خیال ہے سوچ کے بتانا پڑے گا آخری قرآن کب ختم کیا تھا۔ شاید رمضان میں، اور کسی کا رمضان میں بھی نہیں۔ یہ پچھلے دنوں افریقی ممالک کے ایک بزرگ کا انٹرویو لے رہا تھا ایک نوجوان عربی میں نے سنا، وہ اس سے پوچھ رہا ہے آپ کے قرآن مجید پڑھنے کی ترتیب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ 3 دن میں کئی لوگ ختم کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ لیکن اگلا جواب بڑا لرزہ خیز تھا۔ کہا کتنے عرصے سے آپ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا 40 سال۔ یہ میری 40 سال کی روٹین ہے، ہر 3 دن میں رب کا قرآن ختم کرتا ہوں۔ اور یہ تو رب تعالیٰ کے قرآن کا حق ہے بھائی، کم از کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھ لیا کریں ہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس کو 30 دن میں ختم کر لیا کرو۔ بھائی اس کے لیے وقت نکالیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کا سرمایہ بھی اکٹھا کریں، پھر اللہ رب العزت اپنا قرب ان لوگوں کو نصیب فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات طویل، وہ کھجور نہیں کھا رہے تھے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت انتظار کر رہی ہے، لوگوں رب کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صحابی نے کھجوریں ہی پھینک دی کہ اللہ کے حبیب ایسا نہ ہو کہ کھجوریں کھاتے کھاتے میں رب کی جنت سے لیٹ ہی نہ ہو جاؤں۔ میدان میں اترے، شہادت پائی، اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہوئے، اور ایک ہی لمحے میں آنن فانن اللہ رب العزت کی جنت کے مہمان بن۔ بھائیو جب نیکی کا موقع ملے نا، نیکیوں میں تاخیر نہ کیا کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی شخص کو نیکی کی توفیق مل جائے، آپ کو دیکھ کے کوئی بندہ راہ راست پہ آ جائے، آپ کو دیکھ کے کوئی نیکی کا رستہ اختیار کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا۔ جو بندہ کسی اسلام کے رستے میں اچھا انسانوں کو طریقہ دے دے گا، ان کو کوئی نمونہ دے دے گا، ان کے لیے کوئی نیکی کا رستہ ہموار کر دے گا، لوگ اس کو دیکھ کے نیکی پہ آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جتنا کرنے والے کو اجر ہوتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو بھی نصیب فرما دے۔ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، ان کے اجروں میں کمی بھی نہیں ہونی۔ اور ہاں ذرا نوجوان بیٹھے ہو، میں اس موضوع کو چھیڑنا پسند کرتا ہوتا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے دنیا میں برائی چھوڑ دی، اللہ رب العزت کی نافرمانی چھوڑ کے گیا ہے، اپنی اولاد کو نافرمانی پہ لگا کے گیا ہے، اپنے گھر میں بے حیائی کا سامان پیدا کر کے گیا ہے، اللہ کے حبیب کا یہاں بھی فرمان ہے من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ نُقُوصِهِمْ شَيْئًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی بری چیز اختیار کی، اور پھر لوگ دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو گئے، اس برائی پہ چل پڑے، فرمایا اس کا گناہ تو اس کے کھاتے میں آئے گا ہی آئے گا، اللہ ان لوگوں کے گناہوں کا وبال بھی اس پہ ڈال دے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سارے قتلوں کا وبال آدم کے پہلے بیٹے پہ جائے گا جس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا تھا، جس کو آج لوگ قابیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قاتل حابیل، سب سے پہلا قتل ہونے والا، سارے قتلوں کا وبال اس پہ جا رہا ہے۔ تیری فیس بک کیسی ہے؟ تیرا یوٹیوب کیسا ہے؟ تیرے واٹس ایپ پہ کیا شیئر ہوتا ہے؟ تیرے انسٹاگرام اور ٹویٹر، یہ تیرے ایمان کو برباد کرنے والے ٹولز، یہ غیر مسلموں کے ہمارے دیے ہوئے بے حیائی کے سامان، کہاں چل رہا ہے تو؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ تو آگے کیا بھیج رہا ہے، ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں تو پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سورہ یاسین کبھی ہم لوگ یاد کیا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں ماحول ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کو بچوں کو سورہ یاسین یاد ہوا کرتی تھی۔ آج وہ نعمتیں ہی ہمارے گھروں سے اٹھ گئی، اس لیے کہ ہمارے رویے ہی بدل گئے، ہماری ترجیحات ہی بدل گئیں، ہماری سوچیں ہی اور ہو گئیں، ہماری کوششیں ہی اور ہو گئیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں
وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ فرماتے ہیں ہم وہ بھی سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ اولاد کیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی عمل کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں کوئی ایسا عمل چھوڑ کے جانے کی توفیق دے دے ہم قبر میں پڑے ہوں اور ہماری قبر کو اللہ مالک الملک اس عمل کی وجہ سے روشن فرما رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عمل بتلائے ہیں۔ جنتوں کے متلاشیوں ان اعمال کی طرف آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، فرمایا جو مسجد بنا دے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں، اپنا نام چمکانے کے لیے نہیں۔ اس لیے بعض علماء کہتے تھے جس نے مسجد بنا کے اپنا نام لکھا ریاکاری میں داخل ہو گیا۔ نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ زندگی میں مسجد بنا دیں۔ ہر بندہ تو مسجد نہیں بنا سکتا نا۔ میں آج ہی بیٹھا سوچ رہا تھا چند سالوں سے الحمدللہ آنے کا اتفاق ہو رہا ہے، یہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے، تب اس کا وجود نہیں تھا۔ کوئی تو بندہ ہوگا جس نے سب سے پہلے یہ مشورہ دیا تھا، کوئی تو بندہ ہوگا جو سب سے پہلے اس زمین کی خریداری میں آگے بڑھا ہوگا، کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا جس نے سب سے پہلے اپنا مال پیش کیا ہوگا۔ یہ بلڈنگ جب تک قائم رہے گی اس میں ایک ایک سجدہ کرنے والے کا اجر اللہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا صغیرن کان او کبیرن، چھوٹی مسجد بنا لی، بڑی مسجد بنا لی، بلکہ ایک روایت میں ہے ولو کمفحص قطات، یہ فاختہ جس جگہ پہ بیٹھ کے گھونسلے میں انڈا دیتی ہے، ایک گھونسلہ کتنا کو ہوتا ہے بھائی؟ 1-2 اینٹوں کے برابر ہوگا نا۔ فرمایا جو اللہ رب العزت کی مسجد کی تعمیر میں اتنا بھی حصہ لے لیتا ہے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ کوئی درخت لگا لو، کتنا مشکل ہے۔ 14 اگست کو باجے لے کے دیے نا تم نے اپنے بیٹوں کو، بڑے شوق سے بچوں کے ہاتھوں میں باجے دیے ہوئے تھے تم نے، صوتان ملعونان، شیطان کی آواز دی تم نے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے 2 لعنت زدہ آوازیں ہیں، ایک وہ آواز جو غم کے وقت بندہ نکالتا ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے کلموں کے ساتھ، اور ایک وہ آواز ہے جو خوشی کے موقع پہ سرنگی اور باجے کی آواز ہوتی ہے۔ جینا حرام کیا ہوا تھا نوجوانوں نے، یہ 14 اگست کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ نہیں، کاش تو اس موقع پہ اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک درخت دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے ہاتھ میں ایک فتیلہ وہ درخت کے چھوٹے پودے کو کہتے ہیں جو ہم زمین میں لگاتے ہیں تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ فرمایا اگر کسی کے ہاتھ میں وہ ہے اور قیامت قائم ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اگر زمین میں درخت لگا سکتا ہے تو لگا دینا چاہیے، اسے اس کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں بھلا؟ سایہ دار درخت ہوگا نا، اس کے سائے میں کبھی کوئی مسافر بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کرے گا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دے گا۔ پھلدار درخت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ما یاکل منہ انسان ولا حیوان ولا طائر ولا بہیمۃ، کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی انسان، کوئی زیرو وہاں سے گزرتے ہوئے ایک دانہ بھی چکھے گا اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر کے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور چیز کا اشارہ دیا، آپ نے فرمایا وہ اجرا نہرن، پانی کا انتظام کروا دیا کر، کسی یتیم کے گھر، کسی بیوہ کے گھر، کسی مسکین کے گھر، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی پبلک مقام پہ جہاں پینے پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی کا انتظام کروا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اٹھی اس دنیا سے، اللہ کے حبیب کے پاس آئے، میری ماں کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی جاری صدقہ کر کے جائے اس دنیا سے۔ اللہ کے حبیب صدقے بڑے ایسا عمل بتاؤ جو ہمیشہ میری ماں کی قبر کو روشن کرتا نظر آئے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء الماء، پانی کا انتظام کروا کسی جگہ پہ۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں جو پانی پیے بغیر رہ سکے، دنیا کا کوئی حیوان نہیں جو پانی پیے بغیر رہ سکے، اشراط الارض میں کوئی چیز نہیں جو پانی پیے بغیر رہ سکے۔ آج اگر میں سجدہ کروں گا، آپ نماز پڑھیں گے، اسی طاقت کی وجہ سے جو پانی پینے سے، کھانا کھانے سے آتی ہے۔ اس لیے درخت لگانے والا، کھانا کھلانے والا، پانی پلانے والا اللہ رب العزت سے اتنا انعام اور اکرام پا رہا ہوتا ہے اور اتنی رب کی نعمتوں کا مستحق بن رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سقا مسلمن علی ظمئ سقاہ اللہ من رحیق مختوم، جنت کی سب سے اعلیٰ پینے والی چیز اس کا نام رحیق مختوم ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں کسی کو ایک گھونٹ پہ پانی پلا دے گا، اللہ اسے جنت کی رحیق مختوم عطا فرما دے گا۔ او ورث مصحفا، کتنا مشکل ہے، قبر میں آپ کے اور میرے اعمال جاری رہیں۔ فرمایا کسی کو ایک قرآن لے کے دے دو، اللہ اکبر۔ یہ کتنے کا آتا ہے؟ 500، 600، 1000، 2000، ترجمے والا 3000۔ فرمایا کسی کو قرآن لے کے دے۔ میں سوچتا ہوتا ہوں حفظ کے بچوں کو اگر کسی نے ایک قرآن لے کے دیا نا، بچے نے اس پہ حفظ کیا، حفظ کرتے ہوئے بچہ اتنی بار پڑھتا ہے، اتنی بار پڑھتا ہے، سبق یاد کرنے کے لیے ایک صفحے کو پڑھی جا رہا ہے، پھر سب کی پڑھتا ہے، پھر منزل پڑھتا ہے، پھر ساری زندگی پڑھتا ہے، پھر نماز میں پڑھتا ہے، فرضوں میں، نفلوں میں، تہجدوں میں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کے، اور پھر جب رمضان کی بہاریں آتی ہیں کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے، قرآن سنا رہا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ہر سننے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ہر پڑھنے والے کو ان سننے والوں کا بھی اجر مل رہا ہوتا ہے۔ جس نے قرآن لے کے دیا تھا سب لوگوں کا اجر اللہ مالک الملک اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت میرے آقاری سے محفوظ رکھے۔ مجھے اپنی ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے۔ میں سب سے پہلی دفعہ جب عمرے پہ گیا، کوئی آج سے 22-23 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک سعودی عرب کے آدمی نے مجھے ایک کارڈ دیا، اذکار کارڈ۔ اس کے اوپر صبح و شام کے اذکار لکھے ہوئے تھے اور اس کے نیچے اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی تھی 25 پیسے۔ اور میں نے کارڈ پکڑا، چونکہ عمرے کا موقع تھا، میں نے اس کو یاد کیا اسی ترتیب سے جس ترتیب سے دعائیں لکھی ہوئی تھی، فرنٹ پیج کو بھی سیکنڈ پیج کو بھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں اسی ترتیب سے صبح و شام کے ذکر پڑھتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ریاکاری سے بچا کے رکھے۔ ساتھ ساتھ میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں 25 پیسے کی کیا حیثیت تھی، میرے 30 سال کے ذکروں کا اجر لے گیا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا صدقہ کر، ایسا عمل کر جو تیرے اور میرے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ بن جائے۔ یہ ہوتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ کے رب تعالیٰ کی جنت کا قرب چاہ لینا۔ کبھی لیٹ نہ ہوا کرو، نیکیوں میں لیٹ نہ ہوا کرو، خطبہ جمعہ میں لیٹ نہ ہوا کرو، نیکی کے موقع میں کبھی سوچ میں نہ پڑ جایا کر۔ جیسے دنیا میں مقابلہ بازی کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، ویسے آخرت کے سامان کے لیے بھی آگے بڑھا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان کے لیے یا بدر کے میدان کے لیے آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلی رات ہے دلہن کے ساتھ، شب زفاف ہے، رات گزاری ہوئی ہے بیوی کے ساتھ، ابھی غسل نہیں کیا، جہاد کی آواز آ گئی، اٹھے، دوڑ پڑے، اس قافلے کے راہی بنے، میدان جہاد میں اترے۔ رب تعالیٰ نے شہادت سے سرخرو فرما دیا۔ بیوی با پردہ لپٹی ہوئی اللہ کے حبیب کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے حبیب ایک غم ہے میرے دل میں، یہ غم نہیں کہ پہلی رات کا دلہا تیرے حبیب کے پیش کر کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بنا دیا ہے، ایک بات کا غم ہے، ہم نے رات گزاری تھی اور ابھی حنظلہ نے غسل نہیں کیا تھا، بغیر غسل کے میدان میں اتر کے شہید ہوا ہے۔ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، غسل تو ہم دیتے ہیں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، شہیدوں کو تو پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں، زخموں سے چور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے سیدنا انس یاد آ رہے ہیں، انس کے چچا ہے سیدنا انس بن مالک، خادم رسول کے چچا انس بن نضر، جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے، دل میں ایسا غم کہ جیسے غم کسی کو گھائل کر رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے کلمہ نکال بیٹھے، کہا اب کبھی دشمنوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوا
ایسی مار ماروں گا کہ مسلمانوں کا خدا بھی دیکھتا رہے گا کہ یہ انس کر کیا رہا ہے۔ اور وہی ہوا، جو ہی احد کا میدان سجا، اتنی جوان مردی سے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک ایسا حصہ نہیں تھا جہاں کسی تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ 80 سے زیادہ زخم۔ ان کی بہن ربی آگے بڑھی، زخمیوں میں، شہداء میں، اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ انگلی کے پورے کے اوپر ایک نشان تھا، بہن نے انگلی کے پورے کے نشان سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جنت ان لوگوں کا انتظار کرتی ہے بھائی، جنت ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی بندی پریشانی کے عالم میں اللہ کے حبیب کو اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، مجھے غم میرے خامند کے جانے کا نہیں ہے، غم یہ ہے کہ میرے خامند نے ابھی غسل نہیں کیا تھا۔ اور رب کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا، میری بیٹی تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے جنت کے پانی سے تیرے خامند کو غسل دے دیا۔ غسیل ملائکہ، نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق ہمارا غسل دنیا میں رہتا ہے، فرشتے جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، فرشتے جنت سے پانی لے کے آتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف لپکنے والے، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، نیکیوں کی تمنا رکھنے والے، جنت کی چاہت رکھنے والے، نیکی میں ہمیشہ آگے نظر آنے والے، اللہ رب العزت کے فرشتے ان کو جنت کے پانی سے غسل بھی دیتے ہیں اور جنت کا لباس پہنا کے کفن بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا